آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جناب صدر محترم اساتذہ اکرام اور معزز سامعین، آج کی اس بابرکت مجلس کا عنوان ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی، ہمیں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آج ہم چند لمحے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے وہ روشن اصول سیکھیں گے جو ہر دور کے انسانوں کے لیے چراغ راہ ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی میری زبان سے حق بات کہلا دے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، قبل اس کے کہ میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کروں، میں مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک بار بآواز بلند آپ حضرات درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے پیارے دوستو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جہالت اور ستارہ پرستی کا رواج عام تھا۔ لوگوں نے اپنا ہوش و حواس کھو رکھا تھا۔ فتن و فساد، قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا۔ عدل و انصاف اور صداقت و سچائی کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی معصوم بچیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ شفقت و محبت کے حسین الفاظ معاشرے سے غائب ہو چکے تھے۔ غرض کا انسان ایک وحشی درندہ بن چکا تھا۔ ایسے نازک ماحول میں جب نوید مسیحا تاجدار مدینہ آمینہ کا لال ختم الرسل اور محبوب کبریا جب تشریف لائے تو پھر کیا تھا؟ سارا عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و برکات سے روشن و منور ہو گیا۔ میرا عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، اخلاق اور وہ روشن اصول جنہیں اختیار کر کے انسان کامیابی کی زندگی گزار سکتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراپا رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی انسانیت کے لیے رحمت تھی، یتیم کے لیے رحمت، بوڑھوں کے لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت، حتیٰ کہ دشمنوں کے لیے بھی رحمت تھی۔ میرے عزیز دوستو، نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کہتے تھے۔ سیرت کا سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ سچائی اپناؤ، امانت داری اختیار کرو۔ جس معاشرے میں سچ اور امانت ہو وہ کبھی برباد نہیں ہوتا۔ قرآن نے گواہی دی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے پر نہیں
معاف کرنے پر زور دیا. گالی کا جواب گالی سے نہیں اخلاق سے دیا. ظالم کے سامنے حق کہا اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے. آج بھی اگر مسلمان اپنے اخلاق درست کر لے تو دنیا خود بخود متاثر ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت و انصاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں. یہ عدل کی سب سے بڑی عملی مثال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو. سیرت ہمیں گھر میں محبت، اولاد سے شفقت، والدین سے ادب اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کا درس دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر اور برداشت کا تو یہ عالم تھا. طائف میں پتھر مارے گئے، جسم لہو لہان ہو گیا، مگر بد دعائیں نہیں کی. اے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، یہ نہیں جانتے. یہ ہے صبر کا وہ مقام جو دنیا کے ہر انسان کے لیے رہنمائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور قناعت کا تو یہ عالم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شکوہ نہیں کیا. ہمیں سکھایا کہ زندگی کا حسن سادگی میں ہے، دکھاوے میں نہیں. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں اور معاشرے میں سادگی اور معاشرے میں سیرت کی تعلیم کو آسان الفاظ میں عام کریں. آج ہمیں اپنی زندگی میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارنے کی ضرورت ہے. سچائی، اچھا اخلاق، شفقت و محبت، عدل و انصاف، انسانیت کی خدمت، تعلیم و تربیت. جو شخص ان اصولوں پر چلتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے. اے اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق دے. ہمارے اخلاق کو سنوار دے، ہمارے گھروں میں محبت پیدا کر دے، ہمیں سنت کا سچا پیروکار بنا دے، اور قیامت کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا